ہمارے ملک کے ایک لیڈنگ پینٹر اور نامور مصور چترا پریتم صاحب کی آج ایک ایگزیبیشن ہے جو 2.5 سال بعد ہونے جا رہی ہے، اور بہت ہی خوبصورت کام کیا ہے۔ اس میں 63 پینٹنگز ہیں ان کی، اور جتنے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں پاکستان کی مصوری کے سین سے، انہیں پتہ ہے کہ ایک بڑا زمانہ چترا پریتم نے دنیا کے ایک نامور پینٹر جمیل نقش صاحب کے ساتھ گزارا ہے، اور ایک کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی، لیکن وہ میرے بہت ہی عزیز دوست تھے عبید اللہ علیم صاحب۔ تو چترا پریتم جب کراچی آئے تو عبید اللہ علیم صاحب سے ان کا تعلق بن گیا، کیونکہ ان کا شوق جو ہے زیادہ تر ادیبوں کے ساتھ، شاعروں کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ان کی صحبتیں بہت رہیں۔ شفیع عقیل صاحب کے ساتھ، عبید اللہ علیم کے ساتھ، انور سنرائے کے ساتھ، جان بھائی کے ساتھ یہ رہا ہے، جو میری بھی ساری زندگی، شکیل بھائی کے ساتھ۔ تو پھر علیم بھائی کو جب یہ ملے تو عبید اللہ علیم کی بہت دوستی تھی جمیل نقش صاحب سے بھی، تو انہوں نے ملوایا کہ بھائی یہ لڑکا بہت پرومسنگ ہے، بہت اچھا ہے۔ اور جمیل نقش صاحب ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے عام طور پہ، لیکن وہ تیار ہو گئے، اور کوئی 30 برس انہوں نے ان کے ساتھ گزارا۔ تو ظاہر ہے وہ امپریشنسٹ تھے، وہ کام بنیادی طور پہ چترا نے بھی بہت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا ایک اسٹائل بنایا ہے، اور کتابیں 2 چترا کے کام کی آ چکی ہیں۔ 12 سال پہلے ان کو تمغہ امتیاز بھی ملا ہے، اور ان کی پذیرائی بھی ہوئی ہے اور ہونی چاہیے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں اس سے پہلے ہمارے پاس بہت ماسٹرز تھے، ہمارے پاس صادقین صاحب تھے، گلجی تھے، احمد پرویز تھے، بشیر مرزا تھے، بلکہ ظاہر بنگالی ماسٹر بھی سارے ہمارے پینٹر تھے۔ تو یہیں کراچی میں زین العابدین بھی رہے، کبریا بھی آئے، مرتضیٰ بشیر بھی آئے، جی مصطفیٰ بھی تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہو گیا، منصور رائی صاحب، انہوں نے یہ کراچی اسکول آف آرٹ کی بنیاد ڈالی، اور بعد میں ایک بہن سے شادی کر لی ہاجرہ منصور سے، اور ایک بہن کو اسکول دے دیا رابعہ زبیری، رابعہ آپا کو۔ تو وہ یہاں تھے، اور ایک بڑا آرٹ سین تھا، لیکن اس وقت جو پینٹنگ بکتی تھی وہ 50 روپے، 10 روپے، 100 روپے کی بکتی تھی، اور موسٹلی جو ہے وہ فری آف کاسٹ بھی دیتے تھے۔ تو پاکستان میں چند برس سے گیلریز نے بھی فلرش کیا ہے، اور ہمارے مصور بھی خوشحال ہونے شروع ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی مصوری میں بہت لمبی انویسٹمنٹ شروع ہوئی ہے۔ پہلے یورپ اور امریکہ کرتا تھا، پھر جاپان میں جب ایک بے انتہا پیسہ آیا تو جاپان دنیا کے سب سے بڑا کلیکٹر بن گئے۔ پھر جب چائنیز امیر ہوئے تو ساری دنیا کا آرٹ انہوں نے خریدنا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب۔ پھر جب ہندوستان میں اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ بنی تو انہوں نے آرٹ میں بہت انویسٹمنٹ کی۔ پھر ہمارا کام بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، انڈین چونکہ پینٹر اتنے مہنگے ہو گئے کہ مڈل کلاس کی ریچ سے باہر ہو گئے، تو ایک ڈیجیٹل میڈیم کے آنے سے اور انٹرنیشنل گیلریز کے انٹرسٹ سے ہمارا آرٹ دنیا بھر میں اب جاتا ہے۔ ہم سب اس کا آرٹ بھی جاتا ہے، امریکہ میں بھی اس کے کلیکٹر ہیں، بنگلہ دیش میں بھی خرید کے لے جاتے ہیں، دبئی کی گیلریز میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اب ایک گلوبل آرٹ سین کے ساتھ پاکستان کنیکٹ ہو گیا ہے، اور اس میں اچھی بات یہ ہے، یعنی 30-40 برس پہلے کوئی مصور یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جیسے چترا نے اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی ہے، بیٹے کو دلائی ہے، سب پہ پیسے خرچ کیے ہیں، بیٹیوں کو باہر بھیجا ہے، یہ مصوری سے پیسے کما کے یہ تصور نہیں تھا۔ اب ایک نئی پود کارپوریٹ سیکٹر میں بھی پڑھے لکھے لوگ بھی آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب جیسے اور کلیکٹر آئے ہیں، انہوں نے پاکستانی آرٹ کو بھی پروموٹ کرنا شروع کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوشائند صورتحال ہے پاکستان میں، اور یہ مزید اب ہمارے ہاں بہت ہی پرومسنگ کام ہو رہا ہے۔ آرٹس کاؤنسل کا جو آرٹ سکول ہے اس کا تھیسز ہمارے پاس یہاں فروخ شہاب ہیں، تنویر ہیں، یہ پڑھاتے ہیں۔ فائنل ایئر کا تھیسز ڈسپلے ہونے سے پہلے بک جاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کو
डिप्लोमेट्स भी खरीद के ले जाते हैं, बड़े बड़े कलेक्टर खरीद के ले जाते हैं। तो नए बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका काम बाहर भी जा रहा है। तो इंशाअल्लाह इससे आगे भी जो सूरत हाल है बहुत अच्छी है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने दोस्त को, चित्रा को, कि एक और बड़ी शानदार नुमाइश के साथ ये आया है और इंशाअल्लाह ये एक इजाफा है। आज की पेंटिंग के बारे में बताएगा जो आज आपने देखी उस बारे में। मैंने बताया कि ये जो है ये तसलसल है चित्रा के इतने साल जो इसने सीखा, फिर जो अप्लाई किया, तो उसका एक तसलसल है। कैलीग्राफी जो चित्रा करता है उसी की कंटिन्यूटी है। अपने रंगों के जो वेरिएशन है उसको बदलता है, अपने चीज़ों को और इम्प्रूव करता है। लेकिन इससे पिछली नुमाइश भी इतनी शानदार थी, ये भी इतनी शानदार है। तो बहुत मुबारक हो और इंशाअल्लाह इसका फ़न भी तरक्की कर रहा है। और ये फुल टाइम पेंटर है, ये दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं करता। 4-6 घंटे ये आराम करता है, 18 घंटे ये पेंट करता है। तो इसका जो टोटल फोकस है ये इसका यही ब्रेड एंड बटर भी है और इसका जीता मरना भी इसके साथ है। हम इसको मुबारकबाद ही पेश कर सकते हैं। मैं डॉक्टर